الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. اس وقت آپ کے سامنے بچوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں وہ ان اساتذہ اکرام کی ایک لمبی تیاری کے بعد، ایک محنت اور کوشش کے بعد آپ کے سامنے نتائج کے طور پر پیش کیے گئے. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں شرعی حالات کو دیکھتے ہوئے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر ہم خود اصلاح نہیں کریں گے اپنے نظام کی، اپنے نصاب کی، اپنے سسٹم کی، تو یہ بچے مستقبل میں چل نہیں پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حالات اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. یہ چیز جتنے بھی اداروں کے ذمہ دار ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں اور جتنے پڑھانے والیاں ہیں، انہیں یہ چیز سوچنا پڑے گی کہ ہم کس اعتبار سے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کریں. ابھی جو دور عنقریب تیزی کے ساتھ اور پلٹا لے گا اور حالات مزید اور شدت کی طرف جائیں گے، کیونکہ بہرحال حدیث کے اندر اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ اتنے حالات بگڑیں گے، اتنے بگڑیں گے کہ ایک آدمی صبح جب اٹھے گا تو وہ حالت ایمان میں ہوگا، لیکن جس وقت وہ اپنے گھر لوٹ رہا ہوگا شام کے وقت وہ کفر کی طرف جا چکا ہوگا. ایسے ہی ایک آدمی شام کو گھر آئے گا اور واپس آنے کے بعد وہ مسلمان ہوگا، لیکن جب صبح اٹھے گا تو وہ اسلام سے باہر جا چکا ہوگا. آدمی سوچتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی شام کو آیا اور ایمان کی حالت میں تھا، مسلمان تھا، اور اچانک وہ سویا یا اس نے رات میں کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں. اس وقت پوری دنیا میں جو لابیاں ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، جو دنیا کے ناہنجار باطل پرست افراد ہیں، جو سسٹم کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، سسٹم پر کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں پہنچا دی ہے کہ ایک شخص رات میں واپس ہوتا ہے، تھکا ہوا ہے، اب اسے سو جانا چاہیے، لیکن وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور یوٹیوب پر جاتا ہے، فیس بک پر جاتا ہے، ٹیلی گرام پر جاتا ہے، اور وہاں پر ایسے خطرناک قسم کے ویڈیوز اور آئیڈیوز اور ایسے خطرناک قسم کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک کلپ حق سے ہٹانے کے لیے کافی. یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. اس وقت
بہت بڑا ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ حق سے بہت دور جا چکا ہے. اس کے دماغ میں، دل میں، خیالات میں اور اس کے ویوز میں، اس کے تھاٹس میں، اس کے نظریات میں ایسے کنفیوژن اور ایسی غلط قسم کی معلومات اور نالج اور ایسے مس کنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگز ایسی زبردست طریقے سے موجود ہے کہ جب آپ کا ان سے سابقہ ہوگا تو زمین ہل جائے گی. دنیا اس رخ پر جا چکی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر 8 لاکھ مسلم بچیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا؟ حالانکہ جو پیچھے سے جو لوگ ان کو اسلام سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں، ان کا مقصد جہاں ایک طرف اسلام سے ہٹانا ہے، وہیں دوسری طرف ان کی عزتوں کو تار تار کر دینا ہے. یہ ایک پورا سوچا ہوا گیم ہے، پلان ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ فضا اب صرف شہروں میں نہیں رہی ہے، دیہات کے اندر بھی اس کے زہریلے اثرات پہنچ رہے ہیں. اور معاف کریے گا، یہ چیز صرف ان گھرانوں میں پیش نہیں آ رہی ہے جن گھرانوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ دنیا پرست ہیں، گندے لوگ ہیں. یہ فتنہ اس وقت بہت سے دینی گھرانوں میں بھی پہنچ چکا. کون سی چیز ہے؟ وہ ہمارے پاس دشمن کی بنائی ہوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شام میں وہ آیا تو مسلمان تھا، اور صبح ہوتے ہوتے رات میں اس نے ایسی چیزیں دیکھی جس کی وجہ سے وہ کفر، شرک، الحاد کے جہنم کی طرف چلا گیا. اور ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اب کس دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں. عنقریب کیا بھیانک نتائج ظاہر ہونے والے ہیں. ہمارا نوجوان اس سے غافل، ہمارے بچے اور بچیاں اس سے غافل، ہماری گھر کی مستورات اس سے غافل. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمیں کس طرح چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، مخالفت اور دشمنی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے. صرف اس وقت روئے زمین میں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس وہ نظریہ، وہ تھاٹ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ عقیدہ، وہ جذبہ موجود ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اور وہ جذبہ صرف جذبہ ایمانی، جذبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ وہ حق کی آواز ہے کہ آج جہاں جہاں یہ آواز صحیح معنوں میں اور صحیح دلائل کے ساتھ پہنچ رہی ہے، دنیا کھینچ کر اس کی طرف پلٹ رہی ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، خطرہ جو اس بات کا ہے کہ کیا خدا کی طرف سے کہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جن مسلمانوں نے ایک لمبی مدت سے دین کے ساتھ بے وفائی کی، جن مسلمانوں نے اس دین کے ساتھ بے اعتنائی کی، جن مسلمانوں نے ہمیشہ اس دین کو پسے پشت رکھا، جن مسلمانوں نے اس دین کے جنازے نکالے، کیا کہیں خدائی فیصلہ اب یہ تو نہیں ہو گیا ہے کہ اب ان ناپاک لوگوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کو لانا؟ کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں. ابھی صرف 3 ہفتے پہلے جو پادری اور فادر ایمان لایا ہے، وہ یورپ کا اتنا مشہور فادر اور پادری ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، جو اس کی رپورٹس آئی ہیں کہ اتنی اہم اس نے کتابیں لکھی ہیں کہ چرچ کے اندر باقاعدہ اس کی کتابیں پڑھی جائیں. جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب کی منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے. اس رینج کا اتنا بڑا کرسچن دنیا کا فادر وہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب اس سے بیان لیا جاتا ہے تو وہ یہ حق کا اعلان کرتا ہے کہ بہت دن سے میں نے ایک حقیقت کو چھپا رکھا تھا، میں اس دل کے نفاق کو بہت دن تک قائم نہیں رکھ سکتا تھا، ورنہ میں اپنے اللہ کو اور اپنے عیسیٰ کو کیا منہ دکھاتا.
اس لیے جو حق تھا وہ میں نے ظاہر کر دیا۔ آسٹریلیا کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن ابھی گزشتہ ہفتے سب سے بڑا اسلام کا وروجی، اور اس کے آرٹیکلز موجود ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں، سب سے زیادہ اسلام کے خلاف زہریلے بیانات دینے والا، وہ پلٹ کر اسلام کی طرف آتا ہے اور پورے میڈیا کے سامنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کروٹ لے رہی ہے حقیقت کی طرف، دنیا کروٹ لے رہی ہے ڈسکوریز کی طرف، اور دنیا کروٹ لے رہی ہے انوینشنز کی طرف، دنیا کروٹ لے رہی ہے ایجادات کی طرف، اور مستقبل میں اسلام انہی ایجادات اور انوینشن کے ذریعے سے تمام مذاہب کے اوپر ایسا غالب آئے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ ان قریب دور آئے گا جس میں یہ کہا گیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو یہ دین برحق دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور نیا جو دور آئے گا آپ دیکھیں گے جیسے جیسے تحقیقات و ریسرچ ہوتی جائیں گی، اللہ کی وحدانیت، اس کی سمدانیت، اس کی حقانیت اور صداقت اور اس کی ریئلٹی دنیا کے سامنے اور کھل کر آتی جائے گی۔ قرآن نے یہ پیشن گوئی بہت پہلے کی ہے، عام طور پر ایک آیت پیش کی جاتی ہے، لیکن تقریباً 5 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ان قریب اللہ پوری کائنات میں اپنی حقانیت کی ایسی ایسی دلیلیں دکھائیں گے کہ دنیا کو ماننا پڑے گا کہ صرف یہی برحق ہے۔ دنیا اس کی طرف پلٹ رہی، واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں۔ صرف آپ ایک جائزہ لیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد سے لے کر اب تک، زیادہ مدت نہیں ہوئی ہے لیکن اس تھوڑی سی مدت میں صرف یورپین کنٹریز کے اندر 548 چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب وہ مسجدیں نہیں ہیں، اب وہ چرچ نہیں ہے، اب وہ مسجدیں ہیں، وہاں حیال الصلاۃ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ دنیا اپنا رخ بدل رہی ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں معاف کریے گا، جو پشتینی مسلمان ہیں، جو خاندانی مسلمان ہیں، جو نسلی مسلمان ہیں، جو فصلی مسلمان ہیں، موسمی مسلمان ہیں، ان کا رخ ابھی بھی بہت برا، بڑا گندا ہے۔ ان کے یہاں اس احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، کون سی وہ دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور اس میں سب سے بڑی غلطی نمبر 1 والدین کی ہوتی ہے، نمبر 2 گھر کے ان ذمہ داروں کی جن کی ذمہ داری اور سرپرستی میں کوئی نہ کوئی ضرور ہے، چاہے پوتا ہو، چاہے پوتی ہو، چاہے نواسا ہو، چاہے نواسی ہو، اور جتنے رشتے دار نیچے آتے ہیں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اسکول اور مدرسہ۔ مدرسے کے اندر الحمدللہ جہاں بچہ داخل ہوتا ہے، سب سے پہلی آواز جو اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برحمتک نستعین یا فتاح۔ یہیں سے ہر چیز کو شروع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب الف اور با پڑھایا جاتا ہے تب بھی استاد محترم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کہو اے اللہ تیری رحمت کے صدقے طفیل میں آپ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے میں اپنا یہ نورانی قاعدہ شروع کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ جتنے بند راستے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں کھول دیجیے۔ اور انہی مدرسوں کا یہ فیضان ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ علاقوں کے اندر دینی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن، حدیث، سیرت، فقہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ انہی مدرسوں کی دین ہے۔ لیکن ہمیں ان بچوں کو اور آگے تک تیار کرنا ہے، اس کے لیے مدرسوں کا جو نظام ہے یقیناً یہ قابل تعریف ضرور ہے اور قابل تحسین ضرور ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا کافی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ مستقبل میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، مستقبل میں جس طرح کی دہریت اور الحاد اور کفر اور شرک علم کے
انداز میں، نالش کے انداز میں، جھوٹے دلائل کے انداز میں جو قریب بچوں پر اٹیک کرنے والا ہے، ہمیں ان بچوں کو اس انداز میں لے کے چلنا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ پورا ایک نظام تیار ہو چکا ہے۔ اگر اس نظام کو فالو کیا جائے تو بہت تھوڑی مدت میں ہم بچوں کو بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری خاص کر ان اداروں کے چلانے والے، ان اسکول کے چلانے والے، ان مدارس کے چلانے والوں کی ہے جن کے پاس یہ بچے آ رہے ہیں۔ تیسری ذمہ داری بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ اس ماں کی ہے جس ماں کی گود میں بچہ آنکھ کھولتا ہے۔ ہمارے یہاں دینداری کا تصور باپ سے ہوتا ہے۔ باہر بھی یہ چرچا ہوگا کہ صاحب بہت دیندار گھرانا ہے، کس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے؟ باپ کو دیکھ کر کہا جاتا ہے۔ اس دینداری کا کوئی بھروسہ نہیں جس کا باپ دیندار ہو اور جس کی ماں دیندار ہو۔ اس بچے کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا ہے کس رخ پر چلا جائے گا جس گھر کا باپ دیندار ہو اور ماں دیندار نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہے، ماں دیندار ہے، باپ چاہے دیندار نہ ہو، تو اس بچے کے بارے میں 100% ضمانت ہے کہ اس بچے کو حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ بچے سے اٹیچ ہوتی ہے، سب سے زیادہ بچے سے قریب ماں ہوتی ہے۔ بچے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو ماں دکھتی ہے، بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں دکھتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو ماں دکھتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے سب سے پہلے بچہ ماں سے کہتا ہے، دل کی بات ماں سے شیئر کرتا ہے۔ ماں اس کے جسم کا ایک ایسا جز بن جاتی ہے جو اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ ماں کا اثر غیر شعوری طور پر بچے کی آنکھ کے ذریعے سے اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے دل و دماغ میں نقش ہوتی ہے۔ اگر بچہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز مسجد سے آتی ہے میری ماں فوراً سارے کام کو چھوڑ کر وضو کرتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، دعاؤں میں کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے آہوزاری کرتی ہیں، کبھی فریاد کر رہی ہیں، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے میری ماں فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ خدا کی قسم جو بچپن سے جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہو، بڑا ہو کر اس بچے کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بیٹے حق سے کبھی نہ ہٹنا، بیٹے نماز پڑھا کرو کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ ان ماؤں کے بچے آج بھی دنیا کے سامنے وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ دنیا حیران میں، اس ملک کے اندر بھی اس ملک کے باہر بھی دنیا کے مختلف ادوار میں عجیب عجیب قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ گجرات میں جس وقت فسادات ہوئے تھے اور اتنے بھیانک رائٹس کروائے گئے تھے کہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا تھا، نہ جانے کتنے گھر جلائے گئے، کتنی مسجدیں تہس نہس کی گئیں، اور جب مسلمان بھوکمری کا شکار ہوئے تو بڑی بڑی ٹیمیں عیسائیوں کی ان کی بھوک کی وجہ سے ان کا ایمان کا سودا کرنا چاہتے، ایک بہت بڑی عیسائیوں کی ٹیم پہنچی اور ان کے پاس ان کی گاڑیوں میں کھانے کے بڑے بڑے پیکٹ سے وہ جب کسی کو کھانے کا پیکٹ اور کھانے کی کٹ دے رہے تھے تو اس سے پہلے ایک جملہ کہواتے تھے کہ پہلے یہ کہو عیسیٰ مسیح نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی یہ جملہ کہتا تھا تو وہ کھانے کی کٹ اس کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ اتنے میں ایک 8-9 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ بھی بھوک سے نڈھال تھا، گاڑی کے پاس پہنچا اور جب اس بچے سے کہا گیا کہ بیٹے پہلے یہ کہو عیسیٰ مسیح سن آف گاڈ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے ہی اس بچے سے یہ ناپاک جملہ کہا گیا اس بچے نے فوراً وہی زور سے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنی زبان سے یہ ناپاک جملہ نہیں کہہ سکتا چاہے بھوک کی وجہ سے میری جان چلی جائے۔ بے شمار رحمتیں ہوں اس ماں پر، کیسی مبارک وہ ماں ہوگی جس ماں نے اپنے بچے کے خون میں، اس کے جگر میں، اس کے گوشت پوش میں، اس کی ہڈیوں میں، اس کی رگ و ریشے میں، اس کی گھٹی میں اس نے کیسے اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بٹھایا کہ اس بچے نے یہ دکھا دیا کہ اے ماں آپ دیکھ لیں کہ آپ
کا بیٹا بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ آج شام کے علاقے میں جہاں زلزلہ ابھی آیا، آپ نے سنا ہوگا کتنے ایسے ویڈیوز سے جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ بچے دنیا سے جاتے جاتے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے نکمے ناکارہ ماں اور باپ کو پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میرا گھر اجڑ چکا ہے، میرے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، میرا کچھ نہیں بچا ہے، آخری لمحہ ہے، چند لمحوں کے بعد شاید میں بھی اپنے مالک سے ملنے والا ہوں، لیکن میں شہادت دے کے جا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پیغام ہے سارے مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو ایسا پرورش کرو، ان کو ایسا پروان چڑھاؤ کہ بڑا سے بڑا زلزلہ ان کے ایمان کو ہلا نہ سکے، سب کچھ ہل جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے، لیکن ایمان پر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ان ماؤں کے بچوں نے کر کے دکھایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ بالکل چھت سے ٹوٹی ہوئی چھت سے لٹکا ہوا ہے اور پورا یقین ہے کہ یہ بچہ گرے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں اس باپ پر جو باپ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ جائے۔ وہ باپ نیچے سے آواز لگا کر کہتا ہے یا بنیا یا بنیا قل لا الہ الا اللہ، یا بنیا اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، فوراً شہادت دے، کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بیٹا بالکل پھنسا ہوا، اس کی درد انگیز آواز، لیکن اس آواز میں وہ زور سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بیٹی 4 دن کے بعد ملبے سے نکلتی ہے اور زخموں سے چور جب اسے ہوش آتا ہے، وہ بچی فوراً کہتی ہے کم یومن ما صلیت یا ربی، اے میرے رب کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ مجھے معاف کر دے۔ کیا مبارک وہ مائیں جو سیریا جیسے حالات، فلسطین جیسے حالات میں رہ کر اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہے کہ 4 دن کے بعد ملبے سے نکلنے کے بعد ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ اے رب مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم ذرا تنہائی میں جا کر سوچیں کہ ہم نے بچوں کو آخر کس روح پر تیار کیا ہے۔ جب ماؤں کے جذبات ہی الگ ہو جائیں، جب ماؤں کے اندر کے احساسات کچھ اور ہو جائیں، ان کے گھر میں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہوں، جب ماں کو اس کا احساس نہ ہو، کیا وہ اپنے بچے کو تیار کرے گی؟ کیا اپنی بچی کو وہ تیار کرے گی؟ اس وجہ سے میری عزیز ماؤں اور بہنوں، خصوصاً مولانا ہارون صاحب نے مجھ سے کہا کہ عورتوں کا مجموعہ زیادہ ہے، اصل یہ انہی کا پروگرام ہے، اس لیے میں آپ سے خصوصاً یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے تمام بھائیوں سے جن کو بھی اللہ نے بچے اور بچیاں دی ہیں، وہ ضرور ایسے اداروں میں، ایسی جگہوں میں جہاں پر ہمارے بچے اندر سے ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، آخرت کی تیاری کے اعتبار سے، اللہ سے شدید محبت کے اعتبار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، ان کے اوپر جان قربان کرنے کے جذبے کے اعتبار سے ہماری یہ نسل تیار ہو، تاکہ مستقبل میں جب کوئی بڑا سے بڑا فتنہ، کوئی وقت کا دشمن ان پر اٹیک کرے، حملہ کرے اور ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے، تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دشمن خدا کے سامنے ببانگے طہر یہ اعلان کریں کہ 100 بار ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے نبی کا سودا نہیں کر سکتے، اپنے رب کی عظمت کا سودا نہیں کر سکتے۔ ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہماری جان قربان ہو ہمارے رب کے نام پر، ہمارے نبی کے نام پر، ہمارے نبی کے دین کے نام پر۔ بچوں کے قلب و دماغ میں یہ بات پیوست کی جائے، یہ ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اداروں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، اور سوسائٹی کے جتنے افراد ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی، ہماری نسلیں بھی اس رخ پر تیار ہوں تاکہ مستقبل میں دنیا دیکھے کہ مسلمانوں کے پاس وہ کون سا ہیرا ہے جس ہیرے کو بچانے کے لیے یہ
سب کچھ کر سکتے ہیں، اس ہیرے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو، ادارے میں محنت کرنے والے اساتذہ کرام کو، یہاں پڑھانے والی تمام استاذیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی محنت کے اچھے نتائج ظاہر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔